السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ وبعد۔ اس ہفتے والی اجتماع کو پروگرام کو کنٹینیو انشاءاللہ کیا جائے گا، مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہوتا کیوں نہیں تھا؟ کچھ ہمارے لوگوں کی کوتاہیاں ہیں۔ نقصان کتنا ہوا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے مطالعہ کیا اور وہ اس قدر غلط نتیجے پہ چلے گئے ہیں کہ ان کا واپس آنا بڑا مشکل اور محال نظر آتا ہے۔ کوتاہی کمی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے اگر پروگرام کا سلسلہ ختم نہ کیا ہوتا تو شاید وہ نہ بہکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیلف میڈ مطالعہ کر رہے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہیں اور ایک نتیجہ ایسا نکال رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا عالم اس چیز کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا جس کو وہ غلط ثابت کے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ اب ان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اصلاح کی کوشش نہ کی جائے۔ تو ایک انسان نکل گیا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ کر کے ہم نے سوچا کہ یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے اور نئے نئے لوگوں کو جو ہے بولنے کا موقع دیا جائے، سیکھنے کا موقع دیا جائے۔ تربیت دعوتی اور یہ تربیتی پروگرام ہے۔ دعوتی یہ کہ پہلی بات تو دین کی دعوت کیسے ہم کریں اس کا طریقہ آ جائے اور ہماری خود کی تربیت ہو جائے کہ ہم دین کے کام کو آگے کیسے بڑھائیں، لوگوں تک دین کیسے پہنچائیں، کس طریقے سے ہم مطالعہ کریں۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی تقریریں ہوں گی، مختصر بیان ہوں گے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص بولنا چاہے کسی بھی ہفتے تو ایک ہفتہ پہلے وہ بتا دے تاکہ اس کا نام اس پہ ڈالا جا سکے گروپ پر، تاکہ آپ ایک ہفتے کی تیاری ہے، 15 دن کی تیاری کر کے آپ 5 منٹ 10 منٹ یہاں بولیں۔ تو میں اس پروگرام کا آغاز قرآن حکیم سے کروانا چاہتا ہوں۔ میں بلانا چاہوں گا اسی مسجد کے امام محترم جناب نصر اللہ نثار صاحب، وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ جزاک اللہ خیرہ۔ باقاعدہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروگرام کا خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے بعد درس قرآن، اس کے بعد درس حدیث، اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی تقریریں ہوں گی، اس کے بعد صدارتی خطبہ ہوگا مختصر سا، اس کے بعد دعا کی جائے گی اور پروگرام کا اختتام کیا جائے گا۔ چند لوگ نہیں ہیں جن کے نام لکھے ہوئے تھے، جس صدارت میں میرا نام لکھا تھا میں تو موجود ہوں، لیکن نظامت ندیر صاحب کی تھی، وہ نہیں ہیں۔ اور درس قرآن کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی پروفیسر محمد عامر صاحب، کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت نہیں صحیح ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ ہیں نہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ درس قرآن کی ذمہ داری نبھائیں گے، اس لیے آج درس قرآن نہیں ہے۔ تلاوت قرآن ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب میں چاہوں گا جو مختصر 2 تقریریں ہوتی ہیں، اب 2 مختصر سی تقریر ہوں گی اور 2 نام آپ کے سامنے ہیں، نیاز حسن صاحب اور اچھن بھائی۔
تو نیاز حسن صاحب پہلے آئیں گے اور انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ٹائم دیکھ لیجئے گا اپنا، اور جو ہے وہی حساب سے آپ بولیے۔ نیاز حسن صاحب یہ الاصلاح کے خزانچی بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی اور اسلامی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت چھوٹی سی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو نہ، آپس میں بکھرو نہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 ہے۔ ہم سب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو پھر بھی ہم لوگوں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو نہ، بکھرو مت، الگ الگ نہ ہو، گروہ گروہ نہ بناؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اختلاف کس بات کا؟ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی رسولوں اور انبیاء کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اللہ رب العالمین کا، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک پلیٹ فارم پر جو لوگ ہیں ان کو بکھیر دو، بلکہ جو الگ الگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو اللہ رب العالمین کا تھا۔ اس آیت میں ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے اس میں ہماری آپ کی کمی ہے، اسی کی وجہ سے ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل، ہماری سوچ، ہمارا دین کا جو کام ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو مضبوطی کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ہم سے ڈھیلا ہو رہا ہے۔ اگر ہم مضبوطی سے تھامیں گے، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کس کے پکڑنا نہیں ہوتا ہے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں گے، جو بھی روز کریں گے، روز ہمارا ایک روٹین ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو روز پڑھیں گے، بھلے 2 آیت ہوں، بھلے 1 آیت ہو۔ جب قرآن پڑھیں گے تو صحابہ کا ذکر آئے گا، نبیوں کا ذکر آئے گا، تو حدیث بھی آئے گی، اور جب حدیث آئے گی تو ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ نظر آئے گا کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام، ہفتہ واری پروگرام جو ہمارا، یہ بہت پہلے سے چلتا چلا آیا ہے اور بند ہو جاتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے شیطان۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جنت میں چلا جائے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے جہنم میں، کیونکہ وہ خود جہنمی ہے اسی لیے جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا کام ہے وہ یہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ دینی مجلس ہوں، مسجدوں میں لوگ جائیں یا دینی اجتماع کریں یا کوئی بھی دین کی بات ایک دوسرے سے کریں۔ یہ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اسی لیے جنت میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو کہا کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس مت جانا۔ جیسے ہی یہ لفظ اللہ رب العالمین نے کہا، شیطان فوراً سمجھ گیا کہ یہ کام منع کیا ہے نہ کرنا، یہی کروانا ہے، اور اس نے تب تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک وہ کام کو کروا نہ دیا۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو نہ کرنے کے شیطان۔ دوسری وجہ ہے ہماری کوتاہی۔ دوسری وجہ جو ہماری کوتاہی ہے، وہ کوتاہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں،
کیونکہ میں پچھلی بھی بار کہہ چکا ہوں اور اس جملے کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذمہ داری، ایک ہوتا ہے شوق۔ کوئی بھی کام اگر ہم شوق میں کریں گے تو کسی نہ کسی دن پورا ہو جائے گا، پھر اس کام سے ہم لوگ اُب جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے ذمہ داری، اور ذمہ داری کبھی گھٹتی نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم صبح کام پر جاتے ہیں، ہم صبح اپنے جاب پر جاتے ہیں، یا کوئی اسکول جا رہا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ شوق کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، بارش ہو چاہے کچھ ہو، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، جیسے بارش رکی فوراً اپنے ڈیوٹی پر پہنچ گئے، کہ یہ ہمارا شوق نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو، اس دینی اجتماع کو ذمہ داری میں لے لیں گے، انشاءاللہ کبھی یہ پروگرام بند نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم شوق میں لیں گے تو تھوڑے دن چلا، اس کے بعد یہ شوق پورا ہو گیا، کام ختم۔ تو یہ ذمہ داری، اور اس پروگرام کے صرف بولنے والے ذمہ دار نہیں، بولنے والے سننے والے دونوں ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آئیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ آئیں۔ کچھ فائدہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن ایک فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ کچھ فائدہ نہ ہو، کم سے کم ہفتے میں ایک دن مغرب سے عشاء ہمارا وقت لگے گا مسجد میں، خالی بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے مسجد، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے اگر اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ تو مسجد میں ہم لوگ کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنے کو ہمیں ملے گا، ورنہ کوئی بہانے نہیں، نماز پڑھی باہر چلے گئے۔ جڑنے کی کوشش ہم سب کریں، ایک ساتھ رہنے کا بہت فائدہ ہے، اور ہمارے اختلاف تب تک نہیں مٹ سکتے جب تک ہم لوگ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے نہیں۔ صحابہ کا جو عمل تھا، پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہوا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ اسی لیے بکھرے ہوئے لوگ ایک ہو گئے۔ ہم ایک ہو کے بکھر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کا ذہن اور دماغ سب الگ الگ جا رہا ہے۔ ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ و سمجھ کو کنارے کر دیں گے۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے، جو حدیث شریف میں لکھا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، کچھ بھی نہیں سوچیں گے اس میں کیا ہے۔ اپنی عقل کا دخل نہیں ہے اسلام کے اندر، جو جیسا مل رہا ہے۔ ایکتا کی بہت بڑی وجہ ہے، میں ایک مثال دوں گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز، بہت اچھا کام ہے نماز پڑھنا، اور ایک آدمی الگ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس کی نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ دونوں مل جائیں، وہ ایک پاس آ جائیں، تو وہ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک جماعت ہو جائے گی، وہ ایک جماعت ہو جائے گی، دونوں کو 27 گنا ثواب ملے گا۔ یہ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر مل جائیں تو 27 گویا کہ اس نے 27 نمازیں پڑھی ایک ہی وقت میں۔ کیا ہونا ہے؟ صرف قریب آنا ہے، صرف قریب آنا ہے، مل جانا ہے، کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملا کے جماعت کی شکل دے دینا ہے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے کہ وہی جو وقت ہم الگ الگ کر رہے تھے، لگا رہے تھے، ہمیں ایک نماز کا ثواب مل رہا تھا، اب ہم ایک پاس آ گئے تو ہمیں کیا ہوگا؟ وہی وقت، اتنے ہی رکوع، اتنے ہی سجدے، لیکن کیا ہے؟ 27 گنا ثواب ملا۔ گویا کہ ہم نے 27 نمازیں پڑھ لی ایک وقت میں۔ لیکن اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہے، نماز ہو رہی ہے لیکن ثواب سے محروم ہے۔ اس کے ان گنت مثالیں ہیں۔ ایک ساتھ رہنے، جماعت کی کوشش کریں کہ ہم کو 27 گنا پانا ہے، اور 27 گنا جو انشاءاللہ عہد کرتا ہے، جو دل میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم پہلے سوچیں، پہلے ایک یقین بنائیں کہ ہمیں جماعت کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں 27 گنا ثواب پانا ہے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ثواب ہیں، یہ ہمیں آخرت میں بہت فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ یہ زندگی یوں ہی کٹ جائے گی، اور کٹ رہی ہے۔ آج ابھی کتنے ڈینگو میں کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے مرد حضرات کا انتقال ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ایک چھوٹی سی بیماری آئی، چلے گئے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، جب جس کا ٹائم آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ رسولوں اور انبیاءوں کو، صحابہ کو کا بھی وقت آیا اور وہ لوگ اس دنیا سے اللہ کی دنیا میں چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت ہمارا قریب آئے، ہم لوگ کم سے کم وہ کام کر لیں جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں،
اپنا دین کا کام بہت ضروری ہے. ہر کام جو ہم لوگ اپنے روزانہ زندگی میں کرتے ہیں اسی میں دین ہمارا آ سکتا ہے, اسی میں دین. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کھانا کھانا ہے, اب کوئی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے, کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہے, کوئی لیٹ کے کھا رہا ہے, اگر اس کا سنت طریقہ پتہ چل جائے تو اس کھانے میں بھی ثواب ملے گا. ارے یہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ ہمیں استنجا جانے میں بھی ثواب ملے گا اگر ہم سنت طریقے سے جائیں گے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں اگر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری برکت نظر آئے گی. اور اگر ہم یوں ہی کوتاہی کریں گے تو یہ پروگرام اسی طرح سے چلا ہے, پھر 5, 6, 10 مہینے میں, سال بھر بعد ہم پھر یہی کہیں گے کہ یہ پروگرام بند ہو گیا تھا, یہ پروگرام پھر چالو ہو رہا ہے. تو سارے لوگ جو بھی ہیں سب انشاءاللہ یہ ہے کہیں کہ میں اس پروگرام کا ذمہ دار ہوں. کوئی آئے چاہے نہ آئے, ہمیں جانا ہے. مثال کے طور پہ مسجد ہے, اب اگر کوئی نہیں آئے گا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ 2 لوگ ہوتے ہیں پھر بھی نماز ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو نماز, اذان اور نماز ہو جاتی ہے. یہی سوچ کے آئیں, یہ نہ سوچیں کہ ارے کچھ جملے ہیں جو اس پروگرام کو بیکار کرتے ہیں. جیسے کہ ایک جملہ یہ ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے. اب یہ مزہ کیا چاہیے اس میں مزے میں بھائی؟ اب یہاں لاکھوں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک خطیب اگر کچھ بول رہا ہے تو 2 ہی کان میں آواز جائے گی. ایسا نہیں کہ وہ 20 لوگ ہوں گے تو 20 کان کے بھی آواز ہمارے اندر آ جائے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد میں کم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں مزہ نہیں آتا ہے, پروگرام میں مزہ نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے, بہترین لگتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ جائیے آپ جنت میں جائیے, آپ اکیلے ہیں, تو ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ مزہ نہیں آ رہا ہے, جنت میں سب لوگ ہیں ہی نہیں, تب لپک کے پہنچیں گے. اپنے لیے آئیں, سب سے پہلے اپنے لیے. ہمیں جانا ہے, الحمدللہ جانا ہے تو جانا ہے. ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے. جب ہر شخص یہ سوچے گا تو انشاءاللہ بھیڑ ہو جائے گی. جب ہم خود آئیں گے تو ہم کہنے والے بھی بنیں گے, چلیے بھائی چلیے آئیے. اور جو بھی ذمہ دار ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کو تو آنا ہی آنا ہے. جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ کسی کو لانے کے بھی حقدار ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. ہم پہلے خود عمل کریں گے, پھر انشاءاللہ لوگوں سے کہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. یہ کوئی بیان نہیں تھا بلکہ مختصر تقریر, پریکٹس والی تقریر تھی. اگر کوئی الفاظ بھی کی ادائیگی میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کیجیے گا, کیونکہ یہاں پر ہم لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور مختصر تقریر ہے, لیکن درس حدیث جو ہم نے اعلان کیا تھا اس میں درس حدیث میں ماسٹر غیاث الدین صاحب کا نام تھا. الحمدللہ وہ آ چکے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ماسٹر غیاث الدین صاحب آئے اور ہمارے اور آپ کے سامنے درس حدیث پیش کریں. تذکیر بالحدیث, حدیث کے ذریعے سے کچھ نصیحت کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام وسلموا. یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ, سلامتی میں رہو گے. آئیے دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں جو قومیں ہیں ان میں سے جب ایک دوسرے سے لوگ ملاقات کرتے ہیں تو کس طرح پیش آتے ہیں, ان کا سلام کیسا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی ہے ہمارا سلام کیسا ہے. ان کے ہاں سلام کے موقع پر جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے, اور ہمارے ہاں جو 2 مسلمان جب ملتے ہیں تو ان کو جو کلمات سکھائے گئے اس موقع پر اس کے مطالب کیا ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہ مشرکین کا گڑھ جو ہے بھارت, یہاں پر جو قوم بستی ہے ان کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. تو مشرکین جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ نمستے کرتے ہیں, نمسکار کرتے ہیں, پرنام کرتے ہیں. نمستے کا جو مطلب ہوتا ہے, یہ جن لوگوں نے ہندی زبان کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں سندھی وچھید ہوتا ہے, الفاظ کو توڑنا. تو اس میں نمو دھن استی, نمستے جو اس کا سندھی وچھید ہوتا ہے نمو دھن استی, یعنی ہم جھکتے ہیں. تو 2 غیر مسلم
مشرک جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ جب ملاقات کا سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کی جو ہے تو وہ بات کرتے ہیں. اس کے جواب میں جو ہے دوسرا بھی کہتا ہے نمستے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے سامنے جھکنے کی بات کر رہا ہے. اسلام توحید کی تعلیم دیتا ہے، وہ انسانوں کو انسانوں کے سامنے جھکنے سے منع کرتا ہے. یہ چیز جو ہے اسلامی توحید کے اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. ایک لفظ اور نمسکار جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی مطلب جو ہے اسی قبیل کا ہے، جھکنے کے. ایک لفظ پرنام جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. پرنام کا مطلب تو بہت ہی خطرناک ہے. پرنام کا مطلب ہے بالکل جس طرح سے آپ سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، جس طرح ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پوری ہتھیلیاں، پورے گھٹنے، پورا پیشانی لگا کے. پرنام کا مطلب ہے اس طرح کی حالت میں آ جانا کسی انسان کے سامنے. اس کے لیے ایک لفظ دنڈوت ہے. دنڈوت کا مطلب یہی ہے کہ بالکل کسی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو جائیں، جیسے ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. پرنام کا مطلب یہ ہے. ایک اور چیز ہے، جب ملاقات کرتے ہیں تو سامنے والے کی جو بڑائی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک دم کہتے ہیں پائیں چھوئی. تو سامنے والے کے پیر چھونے کا مطلب ہے جب کسی کے پیر چھونے کے لیے جائیں گے تو جھکیں گے، آپ کا سراپا جھک جائے گا. یہ ہے. تو دنیا کی تاریخ میں جو مشرکین کے ہاں ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے. ایک اور قوم اسی میں سے ہے، برہمن چھتری ویشیہ شودر میں سے جو شودر ہیں. یہ جب بیدار ہوئے تو ان کا موومنٹ جب ہوا تو ان کو بیدار کرنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. انہوں نے جو ہے منوسمرت کے اس چوتھے پائیدان سے نکال کر کے ان کو آزادی دلائی اور انہوں نے بودھ مذہب اختیار کیا. اس کی پاداش میں ان لوگوں نے سلام کی جگہ پر اس آدمی کا نام لینا شروع کر دیا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا. تو دو چمار جب آپس میں ملتے ہیں تو جے بھیم کہتے ہیں. جو بیدار چمار ہے، جاگروک چمار ہے، وہ جب ملتا ہے آپس میں تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے وہ جے بھیم کہتے ہیں. سکھ جب ملتے ہیں آپس میں تو ست شری اکال کہتے ہیں. سکھوں کی جب ملاقات ہوتی ہے دو سکھوں کی تو آپس میں ست شری اکال کہتے ہیں. ست دراصل تتسم تدبھو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ست جو ہے ستیہ کا ایک روپ ہے. ستیہ مانے سچ، حق. اور اکال جو ہے، شری جو ہے تو وہ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کی شروعات میں، کسی نیک کام میں کوئی پاک چیز ہو اس کے سامنے شری لگا دیتے ہیں. اکال دراصل وہ جو تخت ہوتا ہے، اگر آپ گرودوارے کے اندر گئے ہیں تو ایک تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کا گرو گرنتھ صاحب ایک کتاب رکھی ہوتی ہے، مذہبی کتاب، اس کو اکال تخت کہا جاتا ہے. تو ست شری اکال یعنی جو اکال ہے یہ ستیہ ہے، یہ سچ ہے. تو دو سکھ آپس میں جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو ست شری اکال کہتے ہیں. تو ایک دم اسپیڈ سے کہہ جاتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں پاتے، ست شری اکال بولتے اس کو سمجھتے ہیں، ست شری اکال. تو لفظ ہوتا ہے ست شری اکال، یہ ہوتا ہے. لیکن اسلام جب آیا مشرکین کے گڑھ میں مکے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملاقاتوں کا جو طریقہ بتایا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں بھی. جواب میں دوسرا مسلمان بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانے اینڈ کے آتے ہیں اور کیا آتے ہیں، اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں بھی. تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے اور جواب میں دوسرا مسلمان بھی دعا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام وسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے. یعنی دعا اور جواب دعا کا معاملہ ہے. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، پریکٹیکل میں اس کو لیجئے کہ آپ کسی کو روزانہ سلام کرنے لگیں تو آپ دعا دے رہے ہیں اس کو، چاہے جتنا جو ہے وہ
کٹر جو ہے آپ کا مخالف ہو، چاہے جتنا آپ سے بولتا نہ ہو، آپ اس کو جب سلام کرنا شروع کریں گے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی آپ کر رہے ہیں، ایک سنت کی پیروی آپ کر رہے ہیں، اور دلوں کو نرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بگڑے ہوئے تعلقات کو بنانے والا سلام ہے۔ ویسے تو کن باذن اللہ ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو سکھایا ہے یہ طریقہ، تو اس طریق پر چلیں گے، سنت کو زندہ کریں گے تو اخوت، محبت، بھائی چارگی بڑھے گی۔ یقیناً جو ہے ہم لوگوں کو سلام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ ایک بہت غلط رواج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگوں نے بغیر کچھ سمجھائے ہوئے یہ سمجھ لیا ہے کہ سلام جو ہے جان پہچان والوں کو کرنا چاہیے۔ بہت سے انجان مسلمانوں کو، جو مسلمان جیسے ہم کو سڑکوں پر لگے اور لگتے ہیں، تو ان کو ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا جان نہیں پائیں، مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے سلام کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں جانتے، یعنی جو ہے جان پہچان والوں کو ہی سلام کرنا چاہیے، ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، آپ نے ہم کو سلام کیوں کیا؟ اسلام کی روح جو ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے سلام کرنے کے لیے، جان پہچان کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اب تو بڑا مشکل ہے، پہچاننا مشکل ہے، صرف ختنے سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ خطرہ دیکھ کر کے جان سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی شخص جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو اس کو آپ سلام کریں گے اور بدلے میں وعلیکم السلام کرے گا۔ تو اس میں جو ہے ہم کو اور آپ کو ثواب بھی ملے گا سنت کی پیروی کا، اس کے علاوہ معاشرہ جو ہے صالح نہج پر آگے بڑھے گا، اور یقیناً جو ہے اگر دلوں کو جوڑنے کی بات ہو تو اس سے بہتر کوئی کنجی، کوئی چابی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا کر کے آج تک بہت سی سازشیں مسلمانوں کو بانٹنے کی چل رہی ہیں، مسلمانوں کو توڑنے کی چل رہی ہیں۔ آپ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آگے بڑھیے تو آپ کو یہودی اور عیسائی سازشوں سے پہلے شیعہ سنی میں توڑا گیا، اس کے بعد 4 اماموں میں توڑا گیا، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیرووں کو بریلوی اور دیوبندی میں توڑا گیا، اس کے بعد ذات برادری میں توڑا گیا۔ ذات برادری میں توڑنا اس کو اسلام قبول کرتا ہے، قبیلائی زندگی کو، قبیلائی پہچان کو اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اس میں اونچ نیچ کے تفکر کو، اونچ نیچ کی سوچ کی نفی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو ذات برادری اور قبیلوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لتعارفوا لفظ استعمال ہوا، تعارف کرو۔ تو اسلام جو ہے قبیلوں کو، قبیلہ واد کو، برادری کو مانتا ہے، لیکن وہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہتا ہے، تم میں سے بڑا وہ ہے، اکرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھانے والا، تقوی والا، ڈرنے والا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں میں برادری واد ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں اونچے ہیں فلاں نیچے ہیں، تب ہم منوادی ہو جاتے ہیں، تب ہم جو ہے برہمنزم کے اس طبقات کو تسلیم کرنے لگتے ہیں کہ برہمن برہما کے منہ سے پیدا ہوا ہے، چھتری جو ہے چونکہ طاقتور بھجاؤں سے پیدا ہوا ہے، ویشیہ پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور شودر چمار جو ہے پیر کے انگوٹھے سے پیدا ہوا ہے۔ ہم کچھ اس کو تسلیم کرنے لگتے ہیں جب ہم اونچ نیچ کی بات کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ یہ سازش ہے کفار مشرکین، یہود نصارہ کی، آپ کو بانٹنے کی۔ ایسے میں آپ سے سلامت وسلموا، یہ جو حدیث ہے ہم کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں، ہمارے تعلقات کو استوار کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلام ایک ایسی چابی ہے، سلام ایک ایسی کنجی ہے جو مسلمانوں میں اتحاد کے تالے کو کھولتی ہے، اور تب جبکہ اغیار کی تمام سازشیں آپ کو جو خانے خانے میں بانٹنے کے لیے کامیابی کے ساتھ گامزن ہیں، چالیں چلی جا رہی ہیں، مہرے بچھائے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر احادیث تو بہت ہیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے ٹائٹل یہ ہے کہ افشوا السلام وسلموا، تو پھر سلام کو پھیلانا ہے ہم کو۔ ایک بڑا طبقہ ہے ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، یہ گڈ مارننگ کر رہی ہے، بات بہت بڑھائی جا سکتی ہے،
آپ جو ہے قرآن مجید سے جڑیے، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ جب یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جوڑ پیدا ہوگا، کیونکہ اسی سے جو ہے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کامیاب کوشش کی جا رہی ہے، ناکام نہیں ہے۔ کفر ناکام نہیں ہے آپ کو جو ہے ایذا پہنچانے میں، آپ کو توڑنے میں، آپ میں انتشار پیدا کرنے میں۔ کفر ناکام نہیں ہے، کفر کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دو ٹکڑے ہیں، شیعہ سنی میں بٹ رہے ہیں، اس کے بعد 4 اماموں میں بٹ رہے ہیں آپ، اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے ماننے والے دیوبندی بریلوی بن رہے ہیں۔ بالکل ایک پیڑ کی طرح ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے خدا کے واسطے، اور اتحاد میں طاقت ہوتی ہے۔ تو میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، نثار بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ہے باتیں بہت سی ہیں، بہت سی باتیں ان کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو بات کی جائے گی کہ اس پر جو ہے ہم سب حساس رہیں، بیدار رہیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور قرآن و سنت کی پیروی کریں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرے میری سنت، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے اس مسجد کے امام نصر اللہ نثار صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور ایک ترانہ پیش کریں۔ نصر اللہ نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کی اس محفل میں درس قرآن نہیں ہوا، لیکن قرآن اور حدیث کی باتیں ہی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کے تعلق سے چند اشعار آپ کی گوش گزار کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے میں قرآن ہی کے تعلق سے چند اشعار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیوں مومنوں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن ہی ہادی ہے ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن مداوا ہے مرض بھی ہے دوا بھی، قرآن ہی ہادی ہے ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن مداوا ہے مرض بھی ہے دوا بھی، قرآن میں موجود ہے ہم سب کی شفا بھی، قرآن میں موجود ہے مومن کی غذا بھی، قرآن ہی طاقت ہے صداقت بھی امی بھی، قرآن سے وابستہ ہے ایمان بھی یقین بھی، احکام کی باتیں ہیں اور احسان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ، بس اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ،
حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، ہے پاس اگر آیت قرآن کا زینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں موجود ہے جینے کا قرینہ، قرآن میں ہے دوستو ایمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، فردوس معلیٰ میں مکان اپنا بنایا، 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر کے انہیں ساتھ چلے گا، قرآن پڑھا جس نے وہ مقبول بنے گا، ایمان کی آنکھوں میں وہ ایک پھول بنے گا، قرآن میں ہے دوستو رحمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جس وقت عمر لے کے چلے ہاتھ میں شمشیر، جس وقت عمر لے کے چلے ہاتھ میں شمشیر، پاؤں میں عمر کے تھی پڑی کفر کی زنجیر، قرآن کے لفظوں میں ہے ایمان کی تاثیر، طٰہٰ کی جو آیات پڑھی ہو گئی تطہیر، خطاب کے بیٹے یوں ہوئے صاحب توقیر، اور ہو گئے سرکار دو عالم سے بغل گیر، کیا خوب ہے قرآن کے فیضان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت اچھا ترانہ پیش کیا جناب نثار اللہ نثار صاحب نے، بہت اچھی نظم۔ اس کے بعد ایک اور مختصر تقریر ہونی ہے، میں بلانا چاہوں گا برادر اچھن میاں کو کہ وہ آئیں اور جو بھی انہوں نے تیاری کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ برادر اچھن میاں صاحب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال سبحانہ وتعالی الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ایو ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم آپ جو زندگی بتا رہے ہیں، اس زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں۔ اس زندگی میں کبھی تکلیف بھی آتی ہے، کبھی آرام بھی آتا ہے، کبھی ہماری تجارت کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی تمام مسائل آتے ہیں، اور ان مسائل کے باوجود صبر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک درج کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی علامت بتائی ہے کہ ایسے وقت میں کون لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ، جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا قالوا انا للہ، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کا میرے اوپر حق ہے، اللہ جیسا چاہے میرے اندر تصرف کرے، اللہ چاہے ہم کو خوش رکھے، چاہے پریشانی میں ڈالے، چاہے ہماری تجارت کو بڑھائے اور چاہے کم کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ جیسا رکھے گا تو اس کے بعد ہم صبر کریں گے۔ تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے تو ہم کو ہمیشہ تھوڑی نہ اس دنیا میں رہنا ہے، ہم کو تو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ پریکٹس والی تقریریں تھی جو ہمارے دو بھائیوں نے پیش کی۔ اب اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی دعا ہونی ہے، ایک صدارتی چھوٹا سا خطاب ہے ہمارا۔ تو میرا موضوع جو ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں، اور ہمارے گھر والوں میں سب سے محترم اور باوقار جو ہماری اہلیہ محترمہ ہوتی ہیں وہ ہیں۔ خواتین کے تعلق سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم مرد حضرات یا ہمارے معاشرے میں جو بھی مرد حضرات ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رمضان شروع ہے، ہر مرد مساجد کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے۔ انسان کو خود کی تو فکر ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم کو معلوم تو ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ ہماری خواتین کا، اسلام میں خواتین کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ ہماری اور آپ کی جانکاری میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ نہ ڈھنگ سے نکاح کا کوئی طریقہ تھا، نہ کوئی طلاق کا طریقہ تھا، نہ ہی کوئی اپنے نکاح میں رکھتا تھا، نہ ہی چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ بچیاں جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھیں وہ اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کرتا تھا اور باقاعدہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے لوگ بچیوں کو۔ اسلام آنے کے بعد، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو مقام مرتبہ دیا، اگر اطاعت رسول میں ہماری خواتین زندگی گزار دیں پوری، تب بھی وہ احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اتار سکتی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت و وقار اور جو سماج میں بہترین اور اعلیٰ مقام ہماری خواتین کو دیا، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس 2 بچیاں ہوں اور وہ اس کی اچھے سے تربیت کرے، اس کا اچھی جگہ نکاح کرے، تو وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جنت میں، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ صحابہ کرام اگر علم کے اتنے شوقین نہ ہوتے تو ہم تک شاید علم نہیں پہنچ پاتا۔ صحابہ کرام نے کہا کیا کسی کے پاس اگر 1 بچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا، اگر اس نے اچھے سے تربیت کر لی ایک بچی کی اور اچھے سے نکاح کر دیا اس کا،
تو وہ اور میں ایسے ہی ہوں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اچھے سے اچھے لوگ اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچیں گے، لیکن ایک والد جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، خاص طور سے بچیوں کی، اور ان کو اچھی تربیت دیتا ہے، اسلامی رنگ میں رنگتا ہے، اور اس کے بعد اچھی جگہ اور سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے، کیونکہ نکاح کا دور چل رہا ہے، اور آج کس طریقے کے نکاح چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہمارے درمیان ہم بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ ہماری خواتین کے لیے جو مسلمان عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا نصاب ہے جنت میں جانے کے لیے، ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہے۔ کیا ہے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا کرنے کے عوض اختیار دیتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مختصر سا نصاب ہے، چھوٹا سا سلیبس ہے ہماری خواتین کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں جو فرائض میں سے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ بھی فرائض میں سے ہیں، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر ہماری خواتین برتتی ہیں تو اللہ رب العالمین اختیار دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں جانا بڑی بات ہے، جنت ملنا بڑی بات ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن یا کوئی بھی مسلمان اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت نہیں پائے گا، کتنے بھی وہ اعمال اس دنیا میں کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اپنے اعمال کو جنت کے مقابلے میں دیکھے گا تو جنت بہت بڑی چیز ہے، اس کے اعمال چھوٹے ہیں اور تھوڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، کیا آپ کے بھی عمل کافی نہیں ہے؟ جبکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی رہی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، ذہن و دماغ میں کبھی نافرمانی کا شوشہ آیا بھی نہیں، ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال کافی نہیں ہے جنت پانے کے لیے۔ سوچئے ہم اور آپ کا دن و رات کہاں جاتا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ ذرا ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کافی نہیں، پھر صحابہ نے کہا کیا آپ کے بھی عمل؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کسی کے عمل کافی نہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین رحمت خاص کرے گا تب وہ انسان جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا بہت بڑی بات ہے، عمل تو 2 چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہماری خواتین کے لیے مختصر سا نصاب کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، جبکہ ان کو نہ مسجد جانا ہے، نہ مارکیٹ جانا ہے، نہ کمانا ہے، نہ ہی کوئی نان و نفقہ کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ رانی بن کر کے گھر پہ رہیں، باپردہ رہ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور وہ فجر چھوڑ دیتی ہیں ہماری خواتین بچوں کے ٹفن اور شوہروں کا ناشتہ بنانے کے چکر میں۔ خواتین ہماری کیا کرتی ہیں؟ فجر چھوڑ دیتی ہیں اور مغرب جاتی ہی کھانا بنانے میں، پورا دن اور پوری رات پڑی رہتی کھانا کھانے اور بنانے کے لیے۔ لیکن شیطان نے اس طریقے سے شیڈول ہمارا سیٹ کر رکھا ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری خواتین کی نمازیں کھانا پکانے میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں چلی جاتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا سب سے آسان کام ہے، یہ اللہ کی بدنی عبادت ہے جو وقت پر فرض کی گئی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور رمضان کے روزے رکھ لیں، اور جو خاص چھوٹ ان کو ہے وہ چھوٹ ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج
ہم صرف اپنے شہر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے آنکڑے آتے ہیں، لوگوں کو سننے کو ملتا ہے۔ میں مسلمانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی خواتین کا کیا حال ہے، ہماری بچیوں کا کیا حال چال ہے، ہمارے گھر کی بات یہ ہے۔ لیکن اکثر ہماری بچیاں غیر اسلامی تعلیم پا کر کے گھر میں اسلامی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اغیار کی باہوں میں ہیں، اکثر مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، نکاح کو چھوڑ کر کے، بلکہ غیروں کے ساتھ میں وہ گھوم پھر رہی ہیں، شادی منا رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں اور بہت برے حالات ہیں۔ جبکہ مختصر سا نظام ہے، ہماری خواتین چاہیں تو اپنی بچیوں پہ اپلائی کر دیں۔ یہ جو پردے کے نام پر ہماری خواتین اوب رہی ہیں کہ ہم کو بند کر دیا گیا، ہم کو قید کر دیا گیا، ان کو یہ نہیں معلوم ہے یہ جو پردے کی طرفداری کرنے والی قومیں ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جو بچیوں کو زندہ گاڑتی تھیں۔ پردے کے نام پر، قید بند کے نام پر جس طریقے کی باتیں اور ڈیبیٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے چینلوں پر، اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو نہ ہو لیکن ہماری بچیوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم تو لبرل ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ پردے میں رہے، گھر کی ملکہ بن کر کے رہے، وہ اسلامی طرز زندگی گزارے، وہ شوہر کی اطاعت سب سے آخری چیز جس سے ہر شوہر، ہر مرد پریشان ہے، وہ یہ ہے اطاعت۔ ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے، ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ کمیاں دونوں طرف ہو سکتی ہیں لیکن مختصر سا نصاب ان کا ہے۔ مردوں کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنی توجہ گھر پہ نہ دے پائیں، بال بچوں کی پرورش پہ، بچیوں کی دیکھ بھال میں اور بچیوں کے رکھ رکھاؤ میں وہ نہ دھیان دے پائیں مرد حضرات۔ لیکن خواتین کیا کرتی ہیں ہماری، جبکہ ان کی چار دیواری ہی ان کی زندگی ہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ اب اللہ رب العالمین اختیار دے رہا ہے، کیا خواتین کا مقام و مرتبہ ہے، سوچیے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا کام جو کیا تو کیا، اللہ رب العالمین اعزاز دے رہا ہے ہماری خواتین کو کہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلی جائیں۔ جنت میں داخلہ بڑی بات ہے، جنت میں جانا بڑی بات ہے، پھر خواتین کو اختیار دے رہا ہے اللہ رب العالمین، اور صرف 4 چیزیں ہے نا، مختصر، بہت آسان ہے۔ ان چیزوں کو آپ عام کیجئے، اپنے گھروں میں اپلائی کیجئے تاکہ ہماری خواتین ان 4 چیزوں پر عمل کر کے اپنی نسلوں کو سدھار لیں اور اپنے آپ کو جنت والی جس دروازے سے چاہیں اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ یہ میرا آج کا موضوع تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بلانا چاہوں گا آخری یہ اختتام کی اور، میں چاہوں گا کہ ہمارے جماعت کے سابق امیر جناب محمد نصرت صاحب آئے اور دعا سے اس پروگرام کو اختتام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو آئے ہیں اور جو نہیں آ پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے کی ہدایت دے، اور جو لوگ آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اجر عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں جو پروگرام میں بولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے عامر بھائی کی والدہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے عامر بھائی کی جو والدہ ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ اور اس کو پروگرام کو اور آگے بڑھانے کی اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام ہمارے بھائی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.